چنے حجاب چنے میں لاکھ پردے، حجاب چنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور نہ جانے کیا کیا ہوئی ہیں باتیں، حضور جانے خدا ہی جانے۔ نہ جانے کیا کیا ہوئی ہے باتیں، حضور جانے خدا ہی جانے۔ ہم اتنا جانیں کہ ہماری بخشش کا تحفہ لے کر یہاں پہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ ہم اتنا جانیں کہ ہماری بخشش کا تحفہ لے کر یہاں پہ پہنچے۔ وہ زمین سے عرش پہ بے گماں، وہ زمین سے عرش پہ بے گماں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں۔ کبھی عرش سے سوئے لامکاں، کبھی عرش سے سوئے لامکاں، ابھی تھے یہاں ابھی ہیں وہاں۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے۔ مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا نا کہ یہ کیسے آپ چلے گئے رات کے قلیل وقت میں، کہاں سے کہاں کیسے پہنچ گئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میرے محبوب پر یہ اعتراض نہ کرو، انہوں نے نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرانے لے گئی۔ اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ ہلکی سی جھلک دکھلائی گئی موسیٰ کو کوہ طور پر، ہلکی سی جھلک دکھائی گئی موسیٰ کو کوہ طور پہ، سامنے عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے۔ اپنا بلا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خود اپنے پاس بلایا ہی نہیں بلکہ لے جایا گیا ہے۔ حضور کو بلایا ہی نہیں گیا بلکہ لے جایا گیا ہے۔ اور اس سفر میں اللہ جل مجدہ کی نظر کرم، نظر شفقت میرے حضور کے ساتھ ساتھ رہی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بعید از قیاس نہیں ہے کہ میرا خدا بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ جیسے آپ مکہ سے مدینہ کے لیے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو آپ نے اپنے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لیا تھا۔ جب غار ثور میں پہنچے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ تو ہمارے قریب پہنچ گئے، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ آقا علیہ السلام بڑے اعتماد کے ساتھ ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، ابوبکر غم نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ رب مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے ہجرت کے وقت ساتھ ہو، اور مکہ سے عرش اولیٰ پر جاتے ہوئے وہ ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ تو بلایا نہیں کیا بلکہ میرے مصطفیٰ کو لے جایا گیا ہے، میرے مصطفیٰ کو لے جایا گیا ہے۔ تو پھر والنجم اذا ہوا، یہ سورہ نجم ہے، پارہ نمبر 27، اس میں حضور کے معراج کا ذکر کیا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس روشن ستارے محمد کی، والنجم قسم کھائی اس ستارے کی۔ اب حضور کو ستارے سے تشبیہ دی، قسم ہے اس روشن ستارے محمد کی، اذا ہوا، جب چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ جب یہ درمیان میں بریکٹ میں آئے گا،
قسم ہے روشن ستارے محمد کی، جب وہ نیچے اترے یعنی معراج کی شب چشم زدن میں اوپر جا کر پھر نیچے اترے، مجھے اس محمد کی قسم ہے۔ یہ ستارے کی قسم نہیں کھائی جا رہی، کیونکہ آگے سارا ذکر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ستارے سے تشبیہ دی آقا علیہ السلام کو، مجھے قسم ہے روشن ستارے محمد کی جو معراج کی شب اوپر جا کر پھر نیچے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اللہ فرماتا ہے آپ کا یہ دوست، آپ کا ساتھی، یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے۔ یعنی سفر کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں آئی کہ وہ رستہ بھول گئے ہو، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں آئی کہ وہ گھبرا گئے ہو، نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، بلکہ وہ تو اپنی خیر سے بات بھی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ علمہ شدید القویٰ، اس بڑی قوت والے رب نے مصطفیٰ کو علم سکھایا ہے۔ علمہ، اور علم اس کو سکھایا ہے کس نے؟ شدید القویٰ، جو بڑی طاقت والا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو حسن مطلق ہے، پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یعنی خدا نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور یہ حضور کی طرف نسبت ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ یہ ادھر سے گئے تو اونچے کنارے پر بیٹھے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اللہ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ ثم دنا، یہ مصطفیٰ قریب ہوا، فتدلی، پھر خدا قریب ہوا۔ ادھر سے حضور قریب ہوئے اور ادھر سے خدا قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کمانوں کا ہوتا ہے، اتنا فاصلہ جتنا دو کمانوں کا ہوتا ہے۔ یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں، پھر اللہ جل وجلہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ ثم دنا، یہ مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلی، پھر خدا قریب ہوا۔ اب عربی کا ایک خاصہ ہے، عربی زبان کا، کہ ایک جس لفظ میں حرف کثرت سے زیادہ اس کے معنی میں بھی کثرت پائی جاتی ہے، اور جس لفظ میں حرف کم ہو اس کے معنی میں قلت پائی جاتی ہے۔ دنا اور تدلی دونوں کا معنی قریب ہونا، قریب کرنا ہے۔ دنا کا معنی بھی قریب ہے، تدلی کا معنی بھی قریب ہے۔ دنا کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہے، تدلی کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ دنا میں 3 حرف ہیں، دال نون یا، اور تدلی میں 4 حرف ہیں، تا دال لام یا۔ اب عربی کا خاصہ یہ ہے کہ جس لفظ میں حرف زیادہ ہوتے ہیں اس کا معنی بھی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مصطفیٰ قریب ہوئے، اور حضور چونکہ مخلوق تھے، اور مخلوق کا قریب ہونا ایک حد تک ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ فتدلی، پھر خدا قریب ہوا، اور خدا چونکہ خالق ہے، خالق کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی ادھر مصطفیٰ محدود طریقے سے قریب ہوئے، ادھر خدا نامحدود طریقے سے قریب ہوا۔ سبحان اللہ، یہ یہاں پہ سمجھایا۔ ادھر مصطفیٰ قریب ہوئے اپنی حدود میں، ادھر خدا قریب ہوا بغیر حدود کے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قرب کتنا تھا؟ معراج کی شب خدا اور مصطفیٰ کا قرب کتنا تھا؟ اس کا اللہ جل وجلہ نے جواب دیا، فکان قاب قوسین، لوگوں تمہارے سمجھنے کے لیے اتنا تھا جتنا 2 کمانوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ تمثیل ہے، مثال دی اللہ جل وجلہ نے۔ اللہ بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایسا معاملہ ہو چکا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب 2 قبیلے آپس میں لڑتے اور پھر ان کی صلح ہوتی کسی موقع پہ جا کر، تو ان کی صلح کا ایک انداز تھا، طریقہ تھا، وہ یہ کہ قبیلے کے دونوں سردار اکٹھے ہوتے اور وہ مل کر تیر چلاتے، کمانوں کو ملا کر تیر چلاتے، ایک جگہ پہ نشانہ لگاتے، اور دونوں کا مل کے تیر چلانا اس بات کی
گواہی دیتا کہ لوگوں جان لو آج کے بعد ہماری دشمنی دوستی میں بدل چکی ہے. کل دشمن ہم تھے، آج ہم دوست بن گئے ہیں. ہماری دشمنی دوستی میں تبدیل ہو چکی ہے. اب حال یہ ہے کہ جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو اس کے قریب ہوگا وہ میرے قریب ہوگا، جو اس سے دور ہوگا وہ مجھ سے دور ہوگا. اللہ جل مجدہ نے معراج کی شب کمانوں کی تمثیل دے کر یہ سمجھا دیا کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب کو شب معراج اتنا قریب کر لیا ہے اور قریب کر کے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مصطفیٰ میرا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں ہے. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی اس نے گویا خدا کی اطاعت کر لی. جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اور پھر فرمایا لوگوں یہ بھی تمثیل تمہیں سمجھانے کے لیے تھی کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہے. اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ تھا، یہ تمہارے لیے ہے. آگے فرمایا او ادنا، بلکہ خدا نے مصطفیٰ کو اس سے بھی زیادہ قریب کیا تھا. سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ قریب کیا تھا. اب وہ کتنا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، جو اس کا مصطفیٰ جانتا ہے، وہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیا جو کلام کیا، جو کلام کیا. یعنی اب اس کلام کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا. اب اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو آقا علیہ السلام نے عوام الناس کو بتا دی، اور کچھ ایسی تھیں کہ جو خواص کو بتائیں، اور کچھ ایسی ہیں جو راز میں رہیں. میں کئی بار وہ حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن یہاں سے متعلقہ ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور فرماتی ہیں عائشہ مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو. میں بڑی حیران ہوئی کہ حضور کی بارگاہ سے جو بھی مانگوں گی مل جائے گا. یہ بڑی کھلی آفت تھی، بہت بڑی پیشکش تھی. تو میں پریشان ہوئی کہ اب میں کس چیز کا انتخاب کروں. تو میں نے حضور سے اجازت لی اور میں نے چاہا کہ میں گھر جاتی ہوں اپنے بابا کے گھر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہوں بابا مجھے ایسی حال میں کیا مانگنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا جب حضور نے یہ کہا ہے کہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو تو اور کچھ نہیں، آپ یہ کہو کہ شب معراج جب اللہ نے آپ کو اپنے قریب کیا تھا اور آپ سے کلام کیا تھا، اور اس کلام میں گفتگو میں جو باتیں ہوئی تھی ایک بات مجھے بھی بتا دیں، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں راز کی بات جو تھی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں بھی دولت نہیں مانگی بلکہ علم مانگا ہے. پتہ چلا کہ علم دولت سے بڑھ کر دولت ہے. معلوم ہے کہ دولت سے علم بڑھ کے دولت ہے. اس حال میں بھی دولت مانگی نہیں، علم مانگا ہے، علم کی دولت مانگی ہے. تو آپ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. عائشہ کیا؟ عرض کیا تھا شب معراج جو اللہ نے آپ سے گفتگو فرمائی تھی اس میں سے جو راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھے بھی بتا دی. آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ سمجھا کے بھیجا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں میرے مولا نے مجھے کہا کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی دکھیے کا دکھ دور کرے گا تو میں اس سے حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. بغیر حساب و کتاب کے اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے گا جو کسی دکھیے کا دکھ دور کرے گا. لیکن نماز میں نہیں ہے، روزے دار ہونا یہ نیکی نہیں ہے، حاجی ہونا یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ کسی کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہو اور پھر نہ کرے، وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک وہی ہو سکتا ہے جو کسی کے دکھوں کا مداوع کرے. یہ آقا علیہ السلام نے بتا دیا. جب یہ بات آپ نے سن لی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سن کر پھر واپس آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ یہ مجھے حضور نے بتایا ہے. صدیق اکبر رو پڑے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں بابا جانی آپ روئے کیوں؟ آپ روئے کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے حضور نے یہ کہا ہے کہ جو کسی دکھی کا دکھ دور کرے گا اس
اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخلہ مل جائے گا، تو میں اس کا الٹ سوچ کر رو رہا ہوں، اگر جو کسی کو دکھ پہنچائے گا اس کا کیا بنے گا؟ دکھ دور کرنے والا تو جنت میں جا سکتا ہے، تو دکھ دینے والا کہاں جائے گا؟ تو شب معراج کا اور واقعہ معراج کا یہ درس لینا چاہیے ہمیں کہ کسی دکھیے کے دکھ کا بداوا کرنا ہے، نہ کہ کسی سکھی کو دکھ پہنچانا، سکھی کو دکھ نہیں پہنچانا بلکہ دکھی کا دکھ دور کرنا ہے۔ یہ زندگی کا مشن ہونا چاہیے، زندگی کی ترجیحات ہونی چاہیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر سکھ نہیں دے سکتا تو کم سے کم دکھ تو نہ دے، کسی کو رنجیدہ تو نہ کرے، کسی کو تکلیف سے دوچار تو نہ کرے، کسی کے ساتھ رویہ ایسا اپنائے کہ وہ پریشان ہو جائے، اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ پریشان ہو گیا میری بات سے، تو جا کر اس سے معذرت کی جائے، اس سے صلح کی جائے۔ اگر کسی دکھ میں وہ چلا گیا اور آپ نے اس کا مداوا نہ کیا، آپ نے وضاحت نہ کی، تو معلوم نہیں پھر اگلے جان کیا ہوگا۔ لہذا اگر ہماری کسی حرکت سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور ہمیں احساس ہو جائے کہ میری وجہ سے یہ دکھی ہے، تکلیف میں ہے، تو ہمیں اس دکھ کا مداوا کرنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، حق کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس سے اگلا تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ لہذا آئندہ سے اپنے ساتھ سے کمٹمنٹ کر لینی چاہیے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو ناجائز کام نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرنی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا ایک الگ پس منظر ہے، اس کا الگ حال ہے، لیکن جان بوجھ کر بار بار ایک غلطی ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار غلطی نہیں ہوتی، مستی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا ہے، غلطی ایک بار ہوتی ہے، دوسری بار غلطی نہیں ہوتی، وہ مستی ہوتی ہے، پھر ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، وہ ہم نے کی ہے، ہم چاہتے ہی نہیں غلطی سے بچنا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بغیر حساب کے وہ شخص جائے گا جو کسی دکھی شخص کے دکھ کو دور کرے گا، کسی کو خوش کرے گا۔ تو اللہ جل مجدہ نے اوہا الی عبدہ ما اوہا، پھر باتیں کی اپنے محبوب سے جو باتیں کرنی تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا، یعنی دل نے تسلیم کیا کہ واقعات اللہ جل مجدہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا، یعنی نبی مکرم نے خدا کو دیکھا، تم اس بات پر جھگڑتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تم ایک بار دیکھنے کی بات کرتے ہو، انہوں نے اللہ کو 2 بار دیکھا ہے، انہوں نے اللہ کو 2 بار دیکھا ہے۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے قریب۔ ٹھیک ہے نا، گفتگو کیسی ہو رہی؟ سدرۃ المنتہیٰ کے قریب، انتہا جنت المأویٰ، اور اسی کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے، یعنی یہ وضاحت کرتی کہ جنت المأویٰ بھی وہی ہے۔ اس یکشا سدرۃ المأویٰ، پھر آگے فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، جب دیکھا جا رہا تھا اس میں کیفیت کیا تھی؟ ان کی نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی، نہ جھپکی، اور نہ ادھر ادھر ان کی آنکھ میل ہوئی، بالکل جمی رہی، بالکل ما زاغ البصر وما طغیٰ، یعنی جم کر دیکھا، دیکھتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پوری توجہ کے ساتھ دیکھا اللہ جل مجدہ کو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دیدار کیا۔ تو معراج کی شب میرے حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور میں نے پچھلے جمعے پر یہ بات کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے انبیاء کہ توحید پہنچانے میں فرق ہے، توحید کا پیغام پہنچانے میں فرق ہے، جنت اور دوزخ کا پیغام دینے میں فرق ہے۔ انہوں نے سن کر پہنچایا ہے، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے جنت کے بارے میں سنا، دوزخ کے بارے میں سنا، عرش اولیٰ کے بارے میں سنا، آسمانوں کے بارے میں سنا، خدا کے بارے میں سنا، اور حساب و کتاب کے بارے میں سنا۔ انہوں نے جو کچھ پہنچایا ہے اپنے ماننے والوں کو، وہ سن کر پہنچایا ہے۔ مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں
باقیوں نے سن کر پہنچایا ہے، تو نے سب کچھ دیکھ کے پہنچایا ہے۔ باقیوں نے سن کر پہنچایا ہے اور میرے مصطفیٰ نے دیکھ کے پہنچایا ہے۔ باقیوں کی امتوں کا نشہ توحید الگ تھا، مصطفیٰ کی امت کا نشہ توحید الگ ہے۔ یہاں توحید کا نشہ یہ ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں سر بھی کٹاتے جا رہے ہیں اور ساتھ مسکراتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ساتھ مسکراتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ہوا کہ آپ نے اللہ جل مجدہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر جب وقت تھوڑا ہے حضور واپس پلٹے، تو جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے اختصار کے ساتھ آج بات کو ختم کرنے لگا ہوں، جب واپس پلٹے تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد اقصیٰ پہنچے ہوں؟ باقی تو بات کی بات ہے، وہ مسجد اقصیٰ جانے پر کبھی نہیں مانتے تھے، اور ان کو پتا تھا 50 سالہ زندگی ان کے سامنے گزری تھی، آپ کے شب و روز سے وہ سب واقف تھے، رشتہ داریاں تھیں، قریب قریب گھر تھے۔ حضور عام تو تھے نہیں، حضور خاص تھے، آپ کا آنا جانا لوگوں کی نظر میں رہتا تھا۔ خفیہ ایجنسیاں آپ کے پیچھے چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کو کیا کہتے ہیں۔ ابو لہب تو یہاں تک کرتا تھا کہ جب حضور 2-4 لوگوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں نا اور آقا ان کو بات سنا کر آگے پہنچے، وہ پھر وہاں جاتا تھا۔ یہ بتانے میں مقصود ہے خفیہ ایجنسیاں تھیں ان کی، جو ہر وقت کیوں میں رہتی تھی حضور کہاں گئے، کس کو کیا کہا ہے۔ پھر وہ وہاں جاتا اور ان سے جا کر کہتا بھئی یہ محمد میرا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات کو نہ ماننا، یہ جو کہتا ہے معاذاللہ جھوٹ کہتا ہے۔ تو یہ اس کی روش تھی کہ وہ کیا کرتا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ حضور ان کی نگاہوں میں تھے، آقا کے شب و روز سے واقفیت تھی ان کو پتا تھا کہ حضور اس سے پہلے مسجد اقصیٰ گئے، ان کو پتا تھا کہ حضور اس سے پہلے نہیں گئے، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ گئے ہیں معراج کی رات تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیوں کا عالم کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، جنوں دیوار کیسے ہیں۔ اب جب آدمی سیر پہ جاتا ہے، ہم نے بادشاہ مسجد دیکھی ہے، فیصل مسجد دیکھی ہے، تو اب اگر ہم سے کوئی پوچھے اس کے کتنے دروازے ہیں بتا سکیں گے؟ کیوں نہیں بتا سکیں گے؟ دیکھی تو ہے، کئی بار دیکھی ہے، اس لیے نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کوئی گننے والی چیزیں، یہ کوئی جانچنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ انسان کسی اور نظریے سے جاتا ہے، اب ان کو گننا کیسی ہے فلاں فلاں فلاں، یہ کوئی انسان کا مطمع نظر نہیں ہوتا۔ لامحالہ طور پر حضور بھی ایسے ہی گئے تھے، مقصد کچھ اور تھا، اللہ کی نشانیاں دیکھنی تھی، ان چیزوں کو تھوڑا ہی گننا تھا۔ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کے در و دیوار کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، دروازے کیسے ہیں، وہ کتنے ہیں۔ آقا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان کو بتا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ گئے تھے تو ممکن نہیں کہ آپ نے گنے ہوں اور ان کو یاد رکھا ہو، تو حضور پھر آپ نے سب کچھ بتایا کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ نے پردے اٹھا دیے، مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، حضور نے دیکھ کر بتا دیا، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، المواہب اللدنیہ میں، تاریخ کی اور سیرت کی باقی کتب میں یہ واقعات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے قافلے اس سفر پر گئے ہوئے ہیں، آپ نے جو سفر اختیار کیا مسجد اقصیٰ کا، مکہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے بیت المقدس، تو راستے میں وہ بھی تھے، کیا آپ نے دیکھا ان کو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں کہاں تھے وہ قافلے؟ کتنے تھے؟ حضور نے فرمایا 3 قافلے تھے۔ انہوں نے کہا کہاں کہاں تھے؟ آپ کو کہاں کہاں ملے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا مجھے روحا کے مقام پر ملا۔ انہوں نے کہا اس کی نشانی بھی بتاؤ اور بتاؤ کہاں کہاں ملے؟ حضور نے فرمایا پہلا قافلہ مجھے روحا کے مقام پر ملا، اس کی نشانی یہ ہے کہ جہاں قافلہ رکا میں اس کے قریب آیا، اس قافلے کا اونٹ گم ہوا تھا، کثرت کے ساتھ لوگ اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، میں وہاں اترا براق سے، مجھے پانی کی حاجت تھی، میں نے ان کے کجاوے سے پانی پیا، میں جب رخصت ہونے لگا وہاں سے جانے لگا، وہ لوگ میرے قریب آ گئے، میں نے قریب آتے دیکھ کر ان کو سلام کیا، وہ میرا سلام سن کر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی کی آواز محمد کی لگتی ہے۔ جب آئیں تو خود پوچھ لینا۔ اور دوسرا قافلہ مجھے ذی فجا کے مقام پر ملا، اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں اونٹ سب سے آگے تھا، اس پہ فلاں بن فلاں سوار تھے،
2 آدمی سوار تھے، حضور ان کے نام لیے، فلاں فلاں سوار تھے، جب میرا براق ان کے پاس سے گزرا وہ اونٹ بت کا ڈرا بھاگا، وہ نیچے گر گئے، جب نیچے گر گرے تو ان میں سے ایک کا بازو ٹوٹ گیا، جب قافلہ آئے تو خود دیکھ لینا۔ اور تیسرا قافلہ مجھے تروین کے مقام پر ملا، اس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے آگے بھورے رنگ کا اونٹ تھا، اس پہ 2 بوریاں غلے کی لدی ہوئی تھیں اور بوریوں کے رنگ بھی بتا دیے، ایک سفید تھی ایک سیاہ تھی، جب آئے تو خود دیکھ لینا۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ جس جگہ کا کہہ رہے ہیں وہاں سے اتنا فاصلہ ہے مکہ کا اور اتنا وقت لگتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ قافلے جہاں مکہ میں کب پہنچیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ پہلا قافلہ ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے گا، رات کو بھی سفر کیا کرتے تھے قافلے، طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے گا، دوسرا دوپہر کے وقت پہنچے گا، تیسرا غروب آفتاب سے پہلے پہنچے گا۔ اب جب کل حضور نے فرمایا پہلے پہنچے گا، اب ساری رات نہ مشرکین مکہ سوئے نہ مصطفیٰ کے غلام سوئے، وہ چاہتے تھے کہ سورج طلوع ہو جائے قافلہ نہ آئے اور ہم اعلان کر دیں کہ معذرہ مسلمانوں کا نبی جھوٹا ہے۔ مسلمان چاہتے تھے قافلہ آ جائے، سورج بعد میں طلوع ہو اور ہم اعلان کریں کہ ہمارا محمد سچا ہے۔ ان کی نگاہیں سورج پر تھیں، چوٹی پر وہ بھی چڑھ گئے، چوٹی پر یہ بھی چڑھ گئے، ان کی نگاہیں سورج پر تھیں کہ سورج نکل آئے، عاشقان مصطفیٰ کی نگاہیں قافلے پر تھیں کہ قافلہ آ جائے۔ ادھر سے جب سورج طلوع ہونے لگا، کرن پھوٹی، مشرکین مکہ میں سے ایک نے آواز بلند کی، چونکہ یہ قافلے کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ تو سورج کو دیکھ رہے تھے، اس نے کہا کہ سورج کی کرن پھوٹ آئی۔ عاشق مصطفیٰ بلند آواز سے پکار اٹھا، کیا ہوا؟ اگر سورج نکل آیا تو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ حضور کے بتانے پر قافلہ آ گیا، دوسرا قافلہ دوپہر کے وقت آ گیا۔ اب جہاں تک تیسرے قافلے کا تعلق تھا وہ لیٹ ہو گیا، اس کو کوئی پرابلم پیش آ گئی، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، قافلہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اس کی آثار نہیں دکھائی دے رہے، گرد و غبار دکھائی نہیں دے رہی، عجیب چیمگوئیاں ہونے لگ گئی۔ مسلمان مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے عاشق بھی پریشان ہیں اور مشرکین مکہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا غروب آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے، قافلہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا، ہم اعلان کر دیں گے۔ اب یہ سارا منظر دیکھا جا رہا ہے، اگر قافلہ نہ آتا، سورج غروب ہو جاتا، مشرکین مکہ اعلان کر دیتے کہ مسلمانوں کا نبی معاذ اللہ جھوٹا ہے، پہلے بھی جو باتیں کی ہیں اس نے قیاس کیا ہے، حقیقت کا اس کی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ سارا منظر خدا بھی دیکھ رہا تھا، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے بھی سنا تھا کہ مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ غروبی آفتاب سے پہلے قافلہ آ جائے گا، ادھر آفتاب غروب ہونے کو بالکل قریب ہے، قافلہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا، تو اللہ جل مجدہ کی رحمت جوش میں آئی، غیرتی حق جوش میں آئی، اللہ نے سورج کو حکم دیا اب سورج رک جا، تجھے اس وقت تک غروب ہونے کی اجازت نہیں جب تک قافلہ پہنچ نہیں جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قافلہ آ گیا، سورج کو غروب ہونے کی پھر اجازت ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور اس کا مقررہ راستے پر چلنا یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ قدرت خداوندی ہے، قانون خداوندی ہے، اور اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ ضابطہ قانون بدلا نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ ایک طرف تیرا قانون ہے کہ سورج چلتا رہے، مقرر راستے پر سفر کرتا رہے، اپنے وقت پر طلوع ہو، وقت پر غروب ہو، اور یہاں روک کیوں دیا؟ اور یہ بھی تیرا قانون ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرا قانون بدلا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ہاں میرا قانون ہے کہ یہ سورج چلے، یہ بھی قانون ہے کہ میرا قانون بدلا نہیں کرتا، لیکن وہ قانون اوروں کے لیے تھے، جب محبت کی بات آتی ہے قانون دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اوروں کے لیے اور قانون ہے، محبوبوں کے لیے قانون بدل جاتے ہیں۔ قافلہ آیا، پھر سورج غروب ہوا، اور آخری بات کیسرے روم کے دربار میں جب آقا علیہ السلام نے خط لکھا تھا، مملکت بادشاہ سبراہ نے مملکت کو خط لکھے تھے، تو کیسرے روم کو بھی لکھا تھا، روم کے شہنشاہ کو، تو دہیا خط لے کر گئے تھے، اور اس میں جب خط گیا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی مکہ کا شخص آیا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا ہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ ان کو لے آؤ۔ اب ابو سفیان اور کچھ لوگ اور تھے ساتھ،
اب وہ جب سارے مل کر گئے تو کیسر روم نے کہا کہ آپ میں سے سب سے زیادہ قریب رشتے میں حضور کے کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ ان کی بیٹی حضور کے گھر میں تھی اور ویسے پیچھے خاندان بھی ایک ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ سچے نبی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں سچے نہیں ہیں، وہ جو سوال کرتا رہا وہ بتاتا رہا۔ ایک بات ابو سفیان نے پر کی، اس نے کہا ابھی 2-4 سال پہلے انہوں نے ایک معذرہ جھوٹ بولا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہہ گیا ہوں۔ تو یہ بعید از قیاس ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ معذرہ اس نے کہا کہ جھوٹ بولا ہے۔ اب جب یہ بات کہی ابو سفیان نے کیسر روم کے دربار میں، وہاں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے یہ سنا تو چوکنا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سر میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات واقعتاً حقیقت پر مبنی ہے۔ کیسر روم نے کہا آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی مسجد اقصیٰ میں ہے اور میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں مسجد کے دروازے رات کو بند کرتا ہوں۔ جب یہ رات آئی جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ رات آئی تو میں نے رات کو سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ جو سب سے بڑا مسجد کا دروازہ تھا وہ بند کرنا چاہا لیکن بند نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس دروازے کا نام باب محمد ہے۔ وہ بند نہیں ہوا، سارے بند ہو گئے۔ میں نے زور لگایا نہیں ہوا، مل کر لوگوں نے زور لگایا نہیں ہوا، سوچا کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، مستری کو بلایا، زور لگایا نہیں ہوا۔ ہم نے ملا کر فیصلہ کیا کہ رات جیسے تیسے گزر جائے، صبح پھر دیکھیں گے۔ جب صبح آئے ہم نے دروازہ بند کرنا چاہا، آسانی سے بند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے باہر بنظر غور دیکھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ نشان، اس پتھر پہ سوراخ ہے اور باہر سواری کے بندھنے کے نشانات ہیں۔ کہتے پھر مجھے یاد آ گیا، میں نے آسمانی کتب میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آخری نبی کا ظہور ہوگا اور کچھ وقت گزرے گا، اس کو اللہ معراج کا شرف بخشے گا اور معراج کی شب وہ مسجد اقصیٰ میں آئے گا اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کرائے گا۔ انبیاء کی امامت کراتے ہوئے وہ اپنی سواری براق باندھے گا، باہر پتھر کے سوراخ کر کے باندھے گا اور وہ دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا۔ کیسے روم اور دیگر لوگوں کو اس نے کہا میں متوجہ کر کے بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ حقیقت مبنی سچا ہے۔ یہ واقعہ سچا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو دنیا کائنات کا سب سے بڑا معجزہ نصیب ہوا۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کی شانیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، نورانی مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، 1,24,000 نبیوں کو، ان کے معجزات کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفت کو، ان کی شان کو ایک پلڑے